السلام علیکم. کل خوشی کے ساتھ جاوید شاہ مینگل یوٹیوب چینل پہ ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کی سیاسی سماجی سرگرمیوں پہ روشنی ڈالتے ہیں. ہم مینگل یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں تازہ خبریں، ویوز، اپنے تبصرے. اسی ضمن میں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. ناظرین، پاکستان کی صورتحال یہ ہے، اس وقت پاکستان میں کبھی یہ نہیں سوچتے لوگ کہ ہم جو سیاسی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں تو اس کو اپنے خاندان میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہ صورتحال جو چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں، نون لیگ کی حکومت، نون لیگ کو مل گئی ہے حکومت، جبکہ نواز شریف نے حکومت قبول نہیں کی کیونکہ واضح اکثریت ان کو نہیں ملی تھی. ان کا ایک موقف تھا اور عوام نے اس کو، ان کی پارٹی کے اراکین نے بھی تسلیم کیا. جبکہ ان کی پارٹی میں جو دوسرے عناصر تھے جو فوری مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے، جو مفاد پرست، جن کو پارٹی میں ہی کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے اقتدار قبول کیا. اسی میں شہباز شریف کے اوپر پارٹی کے اندر سے بھی بہت تنقید کی جا رہی ہے. خواجہ سعد رفیق نے تو کھلم کھلا میڈیا پہ آ کے، چینلوں پہ ان کو سنائی ہے، وزیر اعظم کو، جو نواز شریف جو ان کے قائد تحریک ہیں، ان کے بھائی ہیں. اب جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ اور جتنے بھی معتوب رہنما ہیں ان کے، وہ تمام دبے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں وہ تنقید کر رہے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو الیکشن میں ہار گئے ہیں، یا ان کے کردار نے ان کو ہرا دیا یا ان کو ہروا دیا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ہروا دیا گیا ہے. مگر میں رانا ثناء اللہ کی اس حوالے سے تعریف کروں گا. انہوں نے کہا میرے ووٹ کم پڑے تھے اور میں ہار گیا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے ہروایا گیا. تو یہ ان کی ایک خوشائند بات ہے. سیاسی کارکن ہیں، پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے ایک زمانے میں، پیپلز پارٹی سے ہی انہوں نے سیاسی اپنی یعنی کہ آغاز کیا سیاست کا. اب نون لیگ میں بھی ایک عرصے سے ہیں اور نون لیگ کے بھی بڑے وفادار ہیں، مگر ان کو اوپر اتنی تنقید کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور رانا ثناء اللہ کو ایک مجرم اور نہ جانے کیا کیا گردانتے ہوئے آخر اس الیکشن میں ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیے، تو وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. نون لیگ میں ایک بڑی اکثریت ہے جس کی، اس کی خواہش یہ تھی کہ جناب نواز شریف کے بھائی شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم نہ بنے اور اقتدار کسی اور پارٹی کے حوالے کریں. اس ضمن میں کسی اور پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں تھی. پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ہار چکی تھی، یعنی کہ یہ کہا جائے کہ مصنوعی ہارنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مصنوعی طور پہ ہرایا گیا. بہرحال جو ریکارڈ پہ ہے وہ ہار گئی تھی، اور انہوں نے اپنی ناعقبت اندیشی اور نااہلی اور وکیلوں کی نا تجربہ کاری وجہ سے اپنی مخصوص نشستیں میں حاصل کر نہ پائے وہ، جس سے ان کی خاطر خواہ جو اضافہ ہو جاتا ان کی نشستوں میں، وہ اضافہ نہیں ہو سکا. اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اسمبلی میں قدم رکھا، تو وہ سنی اتحاد کونسل والوں نے مخصوص نشستوں کو اپلائی نہیں کیا تھا بقول الیکشن کمیشن کے، تو ادھر بھی کوئی قانونی پیچیدگی آڑے آ گئی. مختصر یہ کہ وہ ان سیٹوں سے محروم ہو گئے، وہ اقلیت پارٹی میں تبدیل ہو گئے. اب رہ جاتی تھی یہی پارٹی نون لیگ جو بظاہر واضح اکثریت نظر آ رہی تھی، اور اس کے قائد کہہ رہے تھے کہ نہیں، 1/3 اکثریت ہو تو تم اقتدار قبول کرو. مگر نون لیگ کے جو پالیسی ساز تھے اور نون لیگ میں جو باہر سے ان کو ہدایت لینے والے جو لوگ تھے، ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ جناب آپ حکومت قبول کریں، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو جو ایسی جماعتیں تھیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ تعاون کریں، اور ان سب نے تعاون کیا. اس کے علاوہ بھی کافی آزاد اراکین کو بھی ان کی طرف دھکیل دیا گیا، جو ماضی میں جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ دھکیل دیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے وہ اقتدار میں آنے والی پارٹی کے خود شامل ہو گئے. یہ تو یعنی کہ وہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ خود بتاتا ہے کہ جناب میں اس لیے آیا کہ یہ پارٹی اقتدار میں آ رہی تھی اور ہمیں اپنے عوام کے مسئلے مسائل حل کرنے، اس لیے ہم اس میں شامل ہوئے.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر جو ہے اب اس وقت خاندانی، جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھتیجی ہو گئیں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز، اسی طریقے سے آج ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جو یا اس کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نائب وزیر اعظم کا عہدہ جو پرویز الہی کو دیا تھا اسحاق ڈار نے کو دے دیا گیا ہے، وہ اب اسحاق ڈار بھی پرویز الہی کی سیرت پہ چلتے ہوئے وہ بھی نائب وزیر اعظم کے عہدے پہ قائم ہیں اور اب دور دراز کے دورے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خاندان کے افراد کو نوازا جا رہا ہے مختلف جگہوں میں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں چائنا ایک حساس ملک ہے اور دنیا میں اس کا اس وقت سیاست چل رہی ہے اور دنیا میں ایک اپنا مقام رکھتا ہے اس وقت۔ پاکستان کے اس کے جو بڑی پالیسی ساز اور پاکستان کے ساتھ اس کے بڑے اہم روابط ہیں اور ماضی میں بھی رہے ہیں، تمام معاملات میں پاکستان کو مشورے بھی دیتا ہے اور پاکستان کے سیاسی سماج کو بہتر کرنے میں بھی اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ یعنی کہ سی پیک کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ سی پیک میں بھی اس کا ایک بڑا رول ہے، گوادر کی پوری بندرگاہ اور یہ کراچی پاکستان پورے ایک نیٹ ورک سی پیک کا مستقبل میں پھیلے گا اور پھیل چکا ہے گلگت بلتستان اور شاہراہ ریشم تک۔ اب اس میں نواز شریف ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ گئے، ان کو ایک سرکاری پروٹوکول دیا گیا وہاں اور وہ چائنا کل ہو کے آئے اور 4-5 دن کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ اب وہ سرکاری پروٹوکول ان کو وہاں تو ملا، اب جس طریقے سے وہ یہ گئے تھے یہاں تو کس حیثیت میں گئے تھے، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے جو اپوزیشن اٹھائے گی لازمی اس حوالے سے۔ اگر شہباز شریف جاتے تو ان کی ایک قانونی حیثیت ہوتی، یہ کس حیثیت میں گئے اور کس طرح انہوں نے مذاکرات کیے، مگر بہرحال بادشاہ گر ہیں اور بادشاہ بنانے والے وہی ہیں، اس قائد ہیں تنظیم کے، تو وہ اس وقت نواز شریف وہاں کھیلیں گے جہاں سرکار کہ اس میں نرغے میں نہیں آئیں گے، وہ اپنے یعنی کہ جو سیاسی معاملات ہیں اور اپنے سماجی یعنی کہ اپنا سوشل جو اپنے کنٹریکٹ ہے، لازمی وہ ایک بزنس مین بھی ہیں تو اپنے بھی بعض بزنس کو دوام دینے کے لیے بھی چائنا گئے تھے وہ، اور چائنا میں بھی انہوں نے کافی سودے کیے، قومی سودے جو کیے تو اس پہ تو قومی وزارت خارجہ دستخط کرتی ہے، اس کا سیکرٹری دستخط کرتا ہے، تو لازمی ان کے ساتھ کون سے سرکاری اہلکار گئے یا گئے نہیں گئے، بہرحال ان کا اپنا یہ دورہ اس حوالے سے کامیاب ہوا کہ انہوں نے اپنے بزنس کے حوالے سے اگر چائنا سے کوئی روابط کیے ہیں اور اپنے لازمی مستقبل قریب میں آگے ان کے کاروبار کو بڑی ذکر پہنچی ہے ماضی میں بھی، تو اس کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے یہ سائیڈ لائن پکڑی ہے، وزیر اعظم شپ بھی قبول نہیں کی اور وہ اب اس طرح کے تواتر کے ساتھ دورے کرتے رہیں گے اور مستقبل قریب میں اگر وہ یہ دورے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں تو بڑے خوش آئند ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو حتف تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، مگر نون لیگ کے ذرائع کے مطابق انہوں نے دورے پاکستان کی حکومت جو کمزور معاشی صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے دورے وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی دوسرے ممالک میں وسطی ایشیائی ممالک کے دورے پہ بھی وہ جائیں گے، ان فیوچر روس بھی جانے کا ان کا امکان ہے اور اسی طریقے سے وہ پڑوسی ممالک میں بھی جائیں گے، تو آنے والے دنوں میں بھارت سے بھی پاکستان کے تجارتی اور معاشی تعلقات بہتر ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، امکانات پائے جاتے ہیں، کیونکہ مودی کے ساتھ ان کے تعلقات برے نہیں ہیں تو اچھے نہیں ہیں تو برے بھی نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ انڈیا کے ساتھ کشیدگی میں کمی واقع ہوگی اور تجارتی اور یہ وہاں کے بارڈر سے تجارت شروع ہوگی، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی بحرانی کا شکار ہے، ایران کے صدر کا دورہ بھی اسی بات کی غمازی کرتا ہے، ادھر سے بھی کافی تجارت شروع ہوگی، ہر ان کی سرحد پہ مارکیٹیں جو سرکاری سطح پہ اب قائم کی جائیں گی وہ قائم کر دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے انڈیا سے بھی کافی یعنی کہ وہاں سے اناج اور سبزیاں اور بہت چیزیں اگر انڈیا سے تجارت کھل گئی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں قدرے صورتحال معاشی بہتر ہوگی اور پاکستان میں اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور پاکستان کا روپیہ بھی اس کی قدر بڑھے گی، اور اسی طریقے سے پاکستان جو مجبور ہے ڈالر کے ہاتھوں میں یا امریکہ کے ہاتھوں میں وہ کسی حد تک اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔